اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی المکی الابتہی التحامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام ان اللہ بعث رسولا ہادیا بکتاب ناطق وامر قائم لا یہلک عنہ الا ہالک. صلوات بھیجے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کی خدمت میں بعثت رسول کو ذریعہ بناتے ہوئے دعوت ذوالشیرہ، غدیر، ثقیفہ، فدق اور کربلا کے حوالے سے ایک سلسلہ گفتگو کل شروع کیا گیا. گفتگو کا ذریعہ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ ہیں جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک اللہ نے مبعوث کیا رسول کو ہدایت کے لیے کتاب ناطق اور امر قائم کے ساتھ. ان چیزوں کے آ جانے کے بعد ہلاک نہیں ہوگا مگر وہ جس کی قسمت میں ہلاکت لکھی ہوئی. عزیزان محترم، پروردگار عالم نے انسان کو اختیارات کے ساتھ خلق کیا، اسے مجبور نہیں بنایا. اور یہ اختیار ایسا نہیں ہے کہ وہ جبری اور قہری طور پر کچھ کام کرا نہیں سکتا. نہیں، وہ یقیناً جبر اور قہر اور اپنے اختیار و اقتدار کے ذریعے سے جیسے اور بہت سی مخلوق کو اپنے حکم کا پابند بنایا ہوا ہے، اس انسان کو بھی اسی طرح سے پابند بنا سکتا تھا. لیکن اس نے عام مخلوق سے الگ ہٹ کر اس کو صاحب اختیار بنایا، اس لیے کہ یہ جسے اشرف المخلوق بنایا ہے اسے نفس اور روح کا مجموعہ بنایا، نفس اور عقل کا مجموعہ بنایا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی تجربہ کر سکتے ہیں کہ کبھی ہم پر نفس غالب آ جاتا ہے، کبھی ہماری عقل نفس پر غالب آ جاتی ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ خود تجربہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے تو وہ کام نہ کرتے، اور بہت سے کام ایسے بھی ہیں کہ ان کاموں کے کرنے کے بعد آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ کاش یہ کام نہ کرتے. یہ تصور بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس اس کام کے نہ کرنے کا اختیار ہے. خود آپ سوچ سکتے ہیں، مثلا کسی کے ساتھ بھی کسی کی بات بھی آپ کو بری لگی تو آپ اختیار رکھتے ہیں کہ ریئیکٹ نہ کریں، جواب نہ دیں. عقل کہتی بھی ہے کہ یار نظر انداز کرنے میں زیادہ عافیت اور عزت ہے، لیکن نفس آپ کو وسوسے پیدا کرتا ہے کہ اگر جواب نہ دیا تو لوگ تمہیں ڈرپوک سمجھیں گے، لوگ تمہیں جو ہے وہ کمزور سمجھیں گے. حالانکہ جواب دینے کے بعد کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہم نے اپنے نفس کے سپرد اپنے کو کر دیا. یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ مجھے بتائیں. تو یہ نفسیات جو ہیں خود بتاتی ہیں کہ انسان صاحب اختیار ہے. بے شک.
اور عقل اور نفس کی جنگ جو ہے یہ مسلسل ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم عقل کو نفس پر غالب کر کے ملائکہ سے افضل ہو سکتے ہیں اور نفس کو عقل پر غالب کر کے جانوروں سے بدتر ہو سکتے ہیں. اب یہ ہمارے اوپر ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو سلسلہ کل شروع کیا اس میں یہ بتایا کہ اللہ نے اپنے دین کا انتظام نورانی شخصیتوں کے سپرد کیا، لیکن وہ نورانی شخصیتیں حجت تمام کرنے کے لیے آئی ہیں، جبری اور قہری طور پر کسی کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے نہیں آئی. یہ جو الفاظ میں نے پڑھے کہ اللہ نے مبعوث کیا رسول کو ہدایت کے لیے کتاب ناطق اور امر قائم کے ساتھ، ان چیزوں کے آ جانے کے بعد ہلاک نہیں ہوگا مگر وہ جس کی قسمت میں ہلاکت لکھی ہوئی. اس کا مطلب یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جہاں حجت تمام ہونے کے بعد بھی آدمی کہتا ہے کہ نہیں ہم تو گمراہی میں جائیں گے، ہم انہیں نہیں مانیں گے. اور یہ مسئلہ آغاز آدمیت سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پروردگار عالم حکم دے رہا تھا کہ میں جب اسے سجا دوں، بنا دوں، درست کر دوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب اسے میں بنا لوں اور اس میں اپنی روح داخل کر دوں. حالانکہ وہ ایک چیز ذہن میں رہنا چاہیے توحید کے حوالے سے کہ خدا سے کوئی چیز نکلتی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ سے روح نکلی اور آدم کے بدن میں گئی. نہیں، خدا ایسا واجب الوجود ہے کہ اس سے کوئی چیز خارج نہیں ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے نہیں، اس کا ارادہ ہی جو ہے. اور اس کے لیے کہا بھی گیا ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، قل روح من امر ربی، ان سے کہہ دو روح میرے اللہ کا امر ہے. بڑی توجہ. تو امر پروردگار روح ہے، یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی چیز نکل رہی ہے، چونکہ بہت سے الفاظ جو ہیں ہمارے کیا واضح نہیں ہیں. اور اسی طرح سے خدا سے منسوب ہونے والی چیزیں، مثلا بیت اللہ، اللہ کا گھر، یہ نسبت ہے، اللہ کعبے میں رہتا نہیں ہے. یہ چیزیں، یہ کانسیپٹ کلیئر رہنا چاہیے. جیسے میں نے امر کی مثال دی، روح کی مثال دی کہ روح اللہ سے نکل کے بدن آدم میں داخل نہیں ہو رہی، نہیں، اس کا امر ہی اس کی روح ہے. اب ہم ان الفاظ کو سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں، لیکن کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہمیں بنانا پڑے گی کہ ہم سمجھ لیں کہ بعض چیزیں اللہ سے متعلق جو ہے، اور سمجھنے سمجھانے کے لیے بہت سی چیزیں کہی جاتی ہیں، لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ پہلے سے رہنی چاہیے کہ اگر ہم چیزوں کی مثال بھی دیں تو یہ تقریب مطلب کے لیے ہے، آپ کے ذہن تک اپنی بات کو پہنچانے کے لیے ہے. ورنہ اللہ کے لیے ایک بات پہلے سے طے رہنا چاہیے کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی شے ہے نہیں. ایک سلوات بھیجے محمد اور جو فرما رہے ہیں. تمہارا یہ الفاظ جو ہے شروع میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں تاکہ کبھی کوئی دھوکہ یا تشابہ یا کسی طرح کی کوئی بات نہ ہو. تو اب امر الہی ہوا کہ سب اسے سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. پوچھا کیوں نہیں کیا؟ کہا مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے. اس نے اپنے طور پر ایک چیز سوچ لی کہ آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، لیکن امر الہی کو اپنے نفس پر اس نے مقدم نہیں کیا، اس لیے کہ وہ بس کسی کی دشمنی، اور یہ ہمارے یہاں بھی وہ چیز آئی ہے نفس کی وجہ سے کہ کبھی کبھی
کسی سے اختلاف، کسی مسئلے پر دشمنی کی وجہ سے، اور یہ خلاف انسانیت بات ہے کہ ہمیں اگر کسی سے اختلاف ہوا تو اب ہم نے یہ طے کر لیا کہ اس کی تو ہر بات کو ہمیں کاٹنا ہے. یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کی تو ہر بات کو ہمیں رد کرنا ہے. نہیں، یہ انسانیت نہیں ہے. انسانیت یہ ہے کہ جیسے ہی آدمی کو اپنی کمی کا یا اپنے فیصلے کی غلط ہونے کا احساس ہو، فوراً اقلال کرے اور کہے کہ نہیں، ہم سے یہ غلطی ہو گئی. اور جہاں غلطی کی اصلاح ہو جاتی ہے وہاں سے انسانیت شروع ہو جاتی ہے. جہاں غلطی پر ڈٹ جایا جاتا ہے وہاں سے شیطنت اور ابلیسیت شروع ہو جاتی ہے. صلوات بھیجئے محمد. تو وہ ایک پورا سلسلہ، نورانی سلسلہ. اور دیکھیے بہت سی موقعوں پر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز لاجک اور منطق اور عقل سے سمجھائیے. بے شک مطالبہ صحیح ہے، لیکن دین کی بات جہاں سے شروع ہوتی ہے کچھ چیزیں وہاں آپ کو اوبے کرنا پڑتی ہے. وہاں آپ کو اس کو یہ سوچ کر کے کہ نہیں، ہم اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن حکم دینے والا ہم سے بزرگ و برتر ہے، تو ممکن ہے ہماری عقل اس حکم کی مصلحت کو سمجھ نہ پا رہی. اس لیے اس کو آئندہ کے لیے آئندہ کے لوگوں پر چھوڑ دینا چاہیے. ورنہ جب تک ہم اس امر کو نہ سمجھیں گے اور صاحبان امر کو نہ سمجھیں گے اس وقت تک یہ چیزیں ہمیں پریشان کرتی رہیں گی. اس لیے کہ مثلا کل میں نے کچھ مثالیں دی تھیں. خود جناب آدم کی خلقت، اللہ کو آپ مانیں گے، اس کے اختیار کا اقرار کریں گے، تبھی جو ہے مسئلہ جناب آدم کی خلقت تک آئے گا. ورنہ جو لوگ اللہ ہی کو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے یہاں تک کی نوبت ہی نہیں آئے گی. تو جو فرما رہے ہیں عزیزان محترم، ان کی تھیوری الگ ہے، ان کی دنیا الگ ہے. وہ ہر چیز طبعی اور فطری اور از خود. لیکن ہم چونکہ اس معصومین کی رہنمائی میں، نبی اور آل نبی کی ہدایت سے اس نتیجے تک ہمیں پہنچایا ہے انہوں نے کہ یہ دنیا خود سے پیدا نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ لما اثبتنا لنا خالقاً و مالکاً، جب ہم پر ثابت ہو گیا کہ ہمارا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک رازق ہے، ایک پیدا کرنے والا ہے. اور یہ ثابت ہونا کتاب کا محتاج نہیں ہے، یہ عقل ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ، اور اس کے لیے مثالیں دی گئی ہیں کہ اگر نشان قدم ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی چلا ہے. اگر یہ پوری کائنات ہے، اس کا نظام ہے، تو اس کا کوئی منظم، اس کا کوئی چلانے والا ہے. تو یہ چیزیں پھر امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمایا، اور اس نے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے سفرہ بنائے. لفظ سفیر استعمال کیا امام معصوم نے کہ وہ بظاہر شکل و صورت میں تو ہم جیسے ہیں، لیکن اگر وہ ہم سے بلند و بالا نہیں ہوں گے تو اللہ کا پیغام لیں گے کیسے اور ہم تک اس کا پیغام پہنچائیں گے کیسے. تو اس لیے یہاں پر علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ مرحوم عجب مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک منزل تک تو آپ کی عقل آپ کی رہنمائی کر سکتی ہے، لیکن ایک حد کے بعد عقل جو ہے وہ آپ کو کسی سہارے کی ضرورت دینا. اور وہ یوں کہ جیسے میں اس وقت خطاب کر رہا ہوں، آپ کی توجہ میری طرف ہے،
کوئی آپ کا دامن پیچھے سے کھینچے، کوئی پیچھے سے، ابھی ایک بچہ آیا، اس نے مثلا آتے ہوئے پیچھے سے کسی کا سر ٹچ کیا، کیوں بھائی؟ تو اب ہوتا ہی عام طور سے، اور اس طرح سے آدمی کرتا ہے کہ آدمی سمجھ نہ پائے کہ یہ کس نے کیا، مذاق ہوتا ہے، دامن کھینچا، کیوں جمال بھائی، اور پھر یوں سائڈ میں ہو گئے کہ دیکھنے نہ پائے کوئی۔ تو اب لاکھ آپ اس سے کہیے، کوئی پیچھے ہو بھی نہ، کہ نہیں کسی نے دامن نہیں کھینچا، کسی نے تمہارے سر کو ٹچ نہیں کیا، تو کیا کوئی مانے گا؟ کہے گا نہیں، اگر دامن کھینچا ہے تو کوئی کھینچنے والا ہے، اگر سر پہ کسی نے ہاتھ لگایا ہے تو کوئی لگانے والا ہے۔ لاکھ آپ کہیے، قسمیں کھائیے، کہا نہیں، اگر ہمارا دامن کھینچا ہے، اچھا تو کھینچا ہے تو کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، عقل کا تقاضا یہ کہ کوئی چیز ایسے ہی نہیں ہوگی۔ اچھا پھر بتا دیجئے آپ کہ کس نے کھینچا؟ کہا نہیں، یہ کام ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم آگے دیکھتے ہیں، پیچھے نہیں دیکھتے۔ توجہ فرمائیے گا، تو اب یہی سے کسی ایسے کی ضرورت پڑتی ہے، بڑی توجہ، معرفت توحید کے لیے یہی نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کائنات کا وجود یہ تو بتا سکتا ہے کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، لیکن وہ کون ہے وہ یا تو خود خالق بتائے، یا جو ایسے مسائل کا شاہد اور گواہ ہو وہ بتائے۔ سلوات بھیجیے محمد والے، ایک اور سلوات بھیجیے آپ محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں، تو یہ سلسلہ تو اللہ نے اسی لیے انبیاء بھیجے، مرسلین بھیجے، لیکن اس کے بعد آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو بھیجا تو یا تو یہ ہوتا کہ آخری نبی کے بعد قیامت آتی اور دنیا کا قصہ تمام ہو جاتا، حساب کتاب ہوتا، جس کو جہاں جانا ہوتا وہ چلا جاتا، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن پریکٹیکل اور زمینی حقیقت یہ ہے کہ آخری نبی تو دنیا سے چلے گئے، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، لیکن دنیا ختم نہیں ہوئی۔ بے شک بے شک۔ تو اس نے بھی انتظام یہ کیا کہ نبوت ختم ہوگی، سلسلہ ہدایت ختم نہیں ہوگی۔ اب اس کے لیے اس نے اس معیار کو قائم رکھتے ہوئے انتظام اس نے پورا کر لیا کہ آنے والی ہر سازش کا جواب دیا جائے۔ دیکھیے یہ مسلسل جو ہے وہ آپ ایک دوسرے کو، آپ کو پتا تھا کہ میں بولوں گا جب آپ ادھر تشریف لے بھائی سلوات بھیجیے محمد والے محمد کی ریکارڈنگ رک جاتی ہے، ہمارے ذہن کا تسلسل رک جاتا ہے، اس لیے کہ جب بالکل سامنے بیٹھے ہوئے لوگ آپس میں جو ہے وہ ایک سلوات بھیجیے آپ محمد والے۔ دیکھیے ان کو کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ جو ہے وہ ہاں اس لیے کہ یہ خود بھی سن رہے ہیں اور دوسرے کو بھی سنانا چاہ رہے ہیں، تو اچھی بات یہ ہے کہ ریکارڈ کر لیجئے، بعد میں سنوا دیجئے گا۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والے۔ اس لیے کہ آپ کی توجہ جو ہے کبھی ٹیلی فون پر رہے گی، کبھی ادھر رہے گی، کبھی ادھر رہے گی، ادھر جو ہے اچھا واہ واہ بھی کرتے رہیں گے، یہ لگے گا کہ پوری طرح سے متوجہ بھی ہیں۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والے۔ آواز بلند آ رہے ہیں سلوات۔ اس لیے کہ بیک وقت ہم جیسے مجبور لوگ بیک وقت دو کام نہیں کر سکتے، اور یہ مجلس عبادت ہے، اس میں آپ کا ذہن اگر ادھر ادھر گیا تو پھر جو ہے وہ دوسروں کا تو فائدہ ہوگا، آپ حاضر رہ کر کے بھی غائب رہیں گے۔ ایک سلوات کر کے محمد والے بابا سے بلند نعرہ سلوات۔ چار مصرے یاد آ گئے اس میں، ملاحظہ فرمائیے گا آصف بھائی کہ
کسی اہل ہجر کی بد دعا ہے یا خودسری کا قصور ہے؟ کسی اہل ہجر کی بد دعا ہے یا خودسری کا قصور ہے؟ یہ جو بات بن کے بگڑ رہی ہے تو کوئی بات ضرور ہے۔ کسی اہل ہجر کی بد دعا ہے یا خودسری کا قصور ہے؟ یہ جو بات بن کے بگڑ رہی ہے تو کوئی بات ضرور ہے۔ میں چراغ لے کے ہوا کی زد پہ جو آ گیا ہوں تو غم نہ کر، میں چراغ لے کے ہوا کی زد پہ جو آ گیا ہوں تو غم نہ کر، میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ہاتھ پہ ایک ہاتھ ضرور ہے۔ ایک اور سلوات پڑھ دیں آپ ذرا۔ تو کل میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ یہ نور، میں نے بالکل شروع سے، حالانکہ اس سے پہلے کی ایک مجلس میں نے وحی کے سلسلے کا ذکر کیا تھا سجاد بھائی کے یہاں کی مجلس میں، اور نہج البلاغہ کے خطبہ قاسیہ کا حوالہ دیا تھا، لیکن کل میں نے اور بالکل شروع سے گفتگو شروع کی، چونکہ 10 دن کا وقت بہت ہوتا ہے ایک بات کو پہنچانے کے لیے۔ تو اس سلسلے میں نے نورانیت سے گفتگو شروع کی، اور پورا سلسلہ کہ اللہ نے یہ کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، بے شک بے شک، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اور پھر نبی نے کہا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے۔ تو یہ سلسلہ وہاں سے، اور پھر نبی ہی نے کہا کہ اول ما خلق اللہ نوری وانا والی من نور واحد، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور ہم اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ تو وہ انتظام کیا، لیکن پھر اصلاب طاہرہ سے ارحام مطہرہ کی طرف بشری پیکر میں ہماری ضرورت کے لیے، ورنہ یہ شاید مثال دوبارہ میں دینے جا رہا ہوں جو میں نے مقدمے میں بات کہی کہ اللہ جبری اور قہری طور پر کسی کو اپنے حکم کا پابند نہیں بنانا چاہتا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورنہ خطیب الایمان طاہر ولی مرحوم کی یہ مثال میں دے چکا ہوں پہلے، لیکن پھر ایک مرتبہ تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں۔ ان کا اپنا تبلیغ اور واعظ کا طریقہ تھا، وہ کہتے تھے کہ اللہ میاں اگر ہماری ایک بات مان لیتے اللہ تو کسی طرح کی کوئی پرابلم اور دقت نہ ہوتی، تو خدا کے لیے ایسی کوئی بات کہے، اور تو پھر کہا وہ یہ کہ آخری نبی اللہ اگر ہمارے کہنے سے ملک الموت کو بناتا، اور وہ جو ہے وہ بالغ ہونے والے سال جب ذمہ داری سپرد ہوتی ہے لوگوں کو، وہ دینیات کی کتاب لے کر آتے، اور بھائی جو آدم کو اپنے امر سے خلق کر سکتا ہے، سبحان اللہ، جو انبیاء کو ظالموں کے دربار میں بھی بچا سکتا ہے، بے شک بے شک، ملک الموت کے ذریعے سے اگر روح قبض کرا سکتا ہے تو اسے آخری نبی بھی بنا سکتا ہے۔ بے شک بے شک، اور وہ وارننگ دے کر کے جاتے کہ آئندہ برس کا کیک جب کٹے گا برتھ ڈے کا، جب والدین جو ہے وہ پوری ذمہ داری لیں۔ حالانکہ میں یہاں تو نہیں مجھے معلوم ہے، لیکن ہندوستان میں میں یہ مثالیں دیتا ہوں، میں یہ بات کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ آدمی اپنی اولادوں کے لیے کتنا فکر مند ہوتا ہے۔ اسکول بھیجنے کے لیے کیا مائیں جو ہیں وہ نماز کے وقت سے پہلے نہیں اٹھ جاتی؟ بے شک اٹھ جاتی، لیکن نماز کے لیے کتنے اٹھتے ہیں؟ اللہ یہ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی اولادوں کے لیے آدمی اتنا فکر مند رہتا ہے کہ اس کا مستقبل محفوظ ہو۔ جی، اور جب جان پر بن گئی کووڈ میں تو اب کسی کو تعلیم کی اتنی فکر نہیں رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جان ہے تبھی تو جہان ہے۔ تب تو ایسا نہیں ہوا کہ نہیں صاحب، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی اولادوں کے لیے مستقبل کی فکر کرتا ہے مگر جان کی قیمت پر نہیں، بے شک ہے نا؟ تو کہا اگر جان پر بن جاتی
تو پھر آدمی پہلے کہتا نماز پہلے پڑھو، اسکول بعد میں جانا، بے شک اور سارے کام بعد میں کرنا۔ اب ان کا جب جملہ تھا کہ بے شک سب کچھ وہی ہوتا جو اللہ چاہتا، لیکن یہ پتہ نہ چل پاتا کہ یہ ملک الموت کے خوف سے ہو رہا ہے یا معرفت پروردگار میں ہو رہا ہے۔ تو رحمت للعالمین کو نبی اس لیے بنایا تاکہ جو بھی عبادت ہو وہ معرفت کے ساتھ ہو، ملک الموت کے خوف سے نہ ہو۔ صلوات دیجئے محمد والے، ایک اور صلوات پڑھ دیجئے۔ تو بہرحال اسی طرح کا انتظام اس نے اپنے ہادیوں کے ذریعے سے اس طرح سے کیا کہ اس کے ذہن میں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ الفاظ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کے لیے یہ سارے الفاظ صرف سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کا ذہن سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے لیے الفاظ کا، اسی لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ذرا سا بھی جو ہم نے مقدمہ پیش کیا تھا، بہت سے لوگ نہیں بھی آ پائے تھے، کہ اس کے مثل کوئی شے نہیں، کوئی بھی چیز جو ہے وہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہے۔ تو خداوند عالم کا پورا پلان اس کو تو سب کچھ پتا ہے، بے شک اس سے تو کوئی چیز جو ہے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن اس نے بھی یہی آواز یہی لگائی قرآن میں کہ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، سازش کرنے والے سازش کرتے ہیں لیکن خدا سازشوں کا بہترین جواب دینے والا ہے۔ یہاں پر اگر ترجمہ یہ کر دیا جائے لفظ مکر کے ساتھ تو آدمی کہے گا کہ اللہ سے لفظ مکر کیوں منسوب، لیکن یہ آیت ہے مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، مکر کرنے والے مکر کرتے ہیں لیکن خدا بہترین، وہی والی بات دیکھیے، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ لفظیں جب آتی ہیں نا تو وہیں پاس دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ یہ شان الہی یا اس کے اور تھوڑا سا ہم وضاحت کر دیں بسم اللہ کہ مثلا لفظ ذہن میں نے استعمال کیا جو اس کے لیے بالکل نامناسب، لیکن قرآن کی آیتیں کبھی کبھی اسی لیے ان الفاظ کو جو ہے وہ مثلا کہا جاتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھ سے بلند ہے۔ توجہ فرمائیے گا، تو جب اللہ جسم ہی نہیں رکھتا، بڑی توجہ، تو اسی لیے جب بھی کوئی بات اس طرح کی ہو بھی، میں نے بہت سے مسئلے آج اشاروں میں پیش کیے ہیں آپ حضرات کے سامنے، تو اب یہاں پر دیکھیے کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں، اور وہ یہ کہ جب عقل سے کوئی چیز ثابت ہو جائے تو اس سے نقل کی کوئی چیز اگر ٹکرائے، نقل مینس یہاں پر کاپی کرنا نہیں ہے، پھر یہ دیکھیے لفظوں کی بات چھڑ جاتی ہے روزانہ، یا آپ کے یہاں اگر کہا جاتا ہے عقلی دلیلیں کیا ہیں، نقلی دلیلیں کیا ہیں، تو لفظ نقلی ہمارے کے یہاں اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے، لیکن وہاں نقل کے معنی کاپی کے نہیں ہیں، نقل کے معنی ریٹرن میں کوئی چیز کا ہونا، ریٹرن میں کوئی چیز ہونا اسے نقلی کہتے ہیں، بک فارم میں، یا مثلا اس کو کہا جاتا ہے قرآن و حدیث، یعنی ریٹرن فارم میں اگر کوئی چیز آئی ہے تو اسے دلیل نقلی کہتے ہیں، کہ خدا نے کہا، رسول نے کہا، ائمہ نے کہا، اور ایک دلیل ہوتی عقلی، یعنی جو ریٹرن میں تو نہیں ہے لیکن اللہ کا ماننا نقل سے شروع نہیں ہوتا، عقل سے شروع ہوتا ہے، ابھی میں عرض کر چکا ہوں کہ عقل سے شروع ہوتا ہے، نقل کی نوبت بعد میں آتی ہے، پہلے آپ کی عقل بتائے گی کہ دامن کھینچا ہے تو کوئی کھینچنے والا ہے۔ اب سہارا نبی کا اور امام کا کب ملے گا؟ جب آپ پہلے مان لیں کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، جب عقل تھکتی ہے تب قرآن اور حدیث ہدایت کے لیے سامنے آتی ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر بھی لفظ ید کی بات آ گئی، تو چونکہ عقل سے ثابت ہو چکا کہ خدا جسم نہیں رکھتا، اور قرآن نقلی دلیل جو ہے
اس میں یہ لفظ آ رہا ہے کہ اللہ کا ہاتھ سب کے ہاتھ پر بلند ہے. تو جب ایسا ٹکراؤ آ جائے، توجہ فرمائیے گا، تو اب احادیث میں تو یہ بحث ہو سکتی ہے کہ یہ حدیث معتبر ہے کہ نہیں ہے، قرآن میں یہ بحث بھی نہیں ہو سکتی. تو اب اس آیت کے ایسے معنی کیے جائیں گے کہ آیت کا انکار بھی نہ ہو اور عقلی دلیل رد بھی نہ ہو. توجہ فرمائیے گا، بڑی توجہ. میں بہت محنت سے میں نے یہ مقدمہ بنایا ہے. میں آپ کی دعائیں چاہوں گا اس منزل کے اوپر کہ اب یہاں پر آ کر کہا کہ ید کے معنی وہ نہ کرو کہ جس سے خدا کا جسم ثابت ہو، کیونکہ تمہاری عقل ثابت کر چکی کہ خدا جسم نہیں رکھتا. تو معنی آپ کیا کیے جائیں گے؟ کہا ید کے معنی یہاں طاقت کے ہوں گے، ید کے معنی یہاں قوت کے ہوں گے. اور پھر ہمارے یہاں بھی یہ چیز استعمال ہوتی ہے، یہ ید اور ہاتھ والی اصطلاح. ارے وہ صاحب ان سے کام ہے آپ کا، ارے وہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے وہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، یا یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ زبان کی بات میں کر رہا ہوں. کوئی مسئلہ مشکل آیا، ہمارے لیے سخت ہے، آپ کے لیے آسان ہے. تو عام طور سے ہاتھ کا کام تو دائیں ہاتھ سے ہوتا ہے، لیکن آپ چونکہ صاحب اختیار ہیں اس لیے آپ نے کہا وہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. تو آپ بھی جانتے ہیں کہ بائیں ہاتھ میں اس چیز کا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ صاحب اختیار ہیں تو ہاتھ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اختیار کے لیے. تو جب ہمارے لیے وہ استعمال ہوتا ہے تو خدا بھی اگر جو جسم بھی نہیں رکھتا ہے وہ اگر کہے کہ اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بلند ہے تو وہاں لفظ ہاتھ نہیں ہوگا، یعنی خدا کی قوت ساری قوتوں پر بھاری ہے. صلوات دیجئے محمد والے. ایک اور صلوات دیجئے محمد. ایک اور صلوات یہ میں نے بات کیوں کی؟ اس لیے کہ جو لوگ سجاد بھائی کے یہاں کی مجلس میں تھے ان کو پتا ہے کہ وہاں میں نے یہ بات کہی تھی کہ عقل میں نہیں آتا کہ جس کے اوپر پوری کتاب نازل ہو اسے خود پتہ نہ چلے کہ اس پر وحی آ گئی. یاد ہے نا آپ کو ورقہ والی بات؟ یاد ہے نا آپ نے کہا تھا کہ ہمارے بزرگ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب، ان کا حوالہ دے کر کے میں نے کہا تھا کہ انہوں نے جب یہ فرضی روایت سنی کہ خود پیغمبر کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ان پر وحی نازل ہوئی، انہوں نے جناب خدیجہ سے بتایا. جناب خدیجہ جو ہے دوڑی ہوئی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں. ورقہ نے کہا کہ تم جو کیفیت بتا رہی ہو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تمہارے شوہر پہ ناموس کا نزول ہوا ہے. تو یعنی نبی تک کو پتہ نہیں تھا. بڑی توجہ. تو میں یہی چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر قرآن کے الفاظ بھی جیسے اللہ کے لیے یہ ثابت ہے کہ جسم نہیں رکھتا، تو جسمانی اعضاء کا لفظ قرآن میں آ بھی جائے تو اس کے ایسے معنی کیے جائیں گے جو دلیل عقلی کے خلاف نہ ہو. بڑی توجہ. اسی طرح سے نبی و امام کا بھی معصوم ہونا ثابت ہے. تو اگر کوئی ایسا لفظ مل بھی جائے بظاہر کہ جو خلاف عصمت نظر آ رہا ہو تو جو کام اللہ کے لیے آپ نے کیا وہی کام رسول کے لیے بھی کیجیے گا. بڑی توجہ. ذرا سی گفتگو. علامہ طالب علوی صاحب کہا کرتے تھے کہ سطح عمومی سے تھوڑا بلند ہو رہی ہے، لیکن میں آج جہاں تک بھی وقت ہوگا وہاں تک میں بات کو اپنی کروں گا. پھر انشاءاللہ اب عشرے میں یہی ایک نزاکت رہتی ہے اور کبھی کبھی تشنگی بھی اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ جو آدمی مسلسل آتا ہے اس کو تو کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا ہے، لیکن جو مس کر جاتا ہے پھر اس کو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ بات کہاں سے اس کا سلسلہ
مل رہا ہے. لیکن میں نے کل جہاں سے گفتگو شروع کی تھی، اگر وہ جو لوگ بھی کل تھے وہ تو متوجہ ہو جائیں گے، لیکن جو نہیں تھے انہیں بھی اپنے ساتھ کرنے کے لیے کہ میں نے آغاز خلقت سے گفتگو شروع کی تھی اور مولا علی کی ولادت کا اشارہ کرتے ہوئے آج میں نے یہاں تک آپ کو پہنچایا کہ اب اسی طرح سے رسالت مآب کے سلسلے میں بھی ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ چونکہ ہر ہادی اپنے وقت کے تقاضوں کے حساب سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے. توجہ فرمائیے گا. اسی لیے 14 حصوں میں ان کی زندگی بانٹی کہ اگر کسی معصوم کی زندگی کا کوئی رخ تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو دوسرے کا رخ دیکھ کر کے کنفرم کر لو. آئیے گا کہ اگر یہاں چونکہ زمانہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت میں یہ کام نہیں کرنا ہے، لیکن دوسرے نے اگر وہی کام کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی یہ صلاحیتیں ہوں گی. ایک صلوات دے دیجیے ذرا. اور 14 ہی کی بات نہیں بلکہ اور انبیاء سے بھی. لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے، 14 کو تو چھوڑیے، جو مفضول انبیاء تھے جب ان کے لیے قرآن میں کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے تو جو فرمائیے گا تو ترجمہ کچھ اور امت کرے اور افضل نبی کے لیے وہی لفظ اگر آئے امت ترجمہ اور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سازش ہے. بڑی توجہ. چونکہ جب نبی کی بعثت کی بات ہوتی ہے اور سورے میں یہ آتا ہے قرآن کی آیت میں کہ الم نشرح لکا صدرک، کیا ہم نے تمہارے سینے کو سبحان اللہ کشادہ نہیں کیا؟ تو وہاں پر مفسرین اب جیسے وہاں بہکے کہ خدیجہ جا کر کہیں اور ورقہ تصدیق کرے. میں بھی بعثت کے مرحلے میں ہوں کیونکہ اس کے بعد سے گفتگو دعوت ذوالعشیرہ پر آئے گی. آج کی حد تک یہ بات طے ہو جائے. بڑی توجہ. سب نے یہ لکھا کہ یہاں علم نشرح لکا صدرک کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے سینے کو چاک کیا گیا. تو تضاد ہے نا کہ جو اول مخلوق ہو، جو اول ما خلق اللہ ہو، نوری ہو. بڑی توجہ فرمائیے گا. تو اس سے یہ چیز ٹکرا رہی ہے کہ نہیں کہ ہم تو انہیں نور اول مانے، ہم تو ان کے وسیع کو کعبے میں پیدا ہونے والا مانے، ہم تو ان کے وسیع کو پیدا ہوتے ہی قرآن سنانے والا مانے، آسمانی کتابوں کی تلاوت کرنے والا مانے. توجہ فرمائیے گا. اور وہاں سیرت یہاں سے چل رہی ہے کہ وہی نازل ہو تو انہیں پتہ نہ ہو کہ وہی نازل ہوئی، یا جب آغاز بعثت ہو تو پیغمبر کے سینے کو چاک کیا جائے، معاذ اللہ سیاہ نقطہ نکالا جائے اور اس کی طہارت کی جائے تو جو مصداقان آیے تطہیر ہوں. ٹکرا رہی ہے نا بات. بڑی توجہ. لیکن اگر خالی نبی کے لیے وہ لفظ استعمال ہوا ہوتا اور مترجمین یہ ترجمہ کرتے تو ٹھیک ہے، لغت اور ادب اور زبان لینگویج کی بات ہے، جو دل چاہے آپ ترجمہ کریں، جو دل چاہے تفسیر میں آپ لکھیں. لیکن اگر اسی طرح کے الفاظ پہلے کے کسی نبی کے لیے استعمال ہوئے ہوں، بڑی توجہ. اور وہ کیا؟ جناب موسیٰ جب فرعون کے دربار میں جانے لگے تو قرآن کی آیت ہے کہ انہوں نے دعا کی کہ رب اشرح لی صدری، پروردگار ہمارے سینے کو کشادہ کر دے. ایک صلوات دیجئے محمد والے بھائی. عجیب بات ہے. علم نشرح لکا صدرک. ظاہر سی بات ہے کہ
لفظوں کو تو کسی حد تک ہم بھی غور کر سکتے ہیں نا. نشرہ کا روٹ ورڈ بھی شین رے ہے. نشرہ ہم نے کشادہ کیا. صدرک تمہارے سینے کو کا خطاب کے لیے تمہارا. ٹھیک ہے. اور وہاں کیا ہے؟ رب اشرح لی، پروردگار شرح شین رے ہے، یہاں بھی ہے نا. صدری وہاں صدرک ہے تو یہاں صدری ہے. تو لفظیں تو بالکل ایسی نہیں ہے کہ نہ سمجھنے والا بھی ہو تو سمجھ جائے. وہاں نبی سے خطاب ہے تو کہا تمہارا سینہ. یہاں جناب موسیٰ دعا کر رہے ہیں تو خود اپنے سینے کی بات کر رہے ہیں. تو یہاں تو مترجم کہے کہ سینے کو کشادہ کیا. بھائی توجہ فرمائیے گا. اور یہاں مترجم مفسر یہ کہے کہ سینے کو چاک کیا. بڑی توجہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی عظمت کے خلاف بات ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اب یہی فرق ہے امت میں یا آل محمد کے ماننے والوں اور سقیفہ کے اسکول کو ماننے والوں میں. بھائی توجہ فرمائیے گا. فرق یہ ہے کہ آپ نے وہاں یہ کہا کہ سینہ چاک کر کے سیاہ نقطہ نکالا گیا معاذ اللہ. ہم نے یہ کہا کہ موسیٰ کو جو چیز مانگنے سے ملی وہ آخری نبی کو خدا نے بغیر مانگے عطا کر دیا. صلوات دیجئے محمد والے وفا کے آداب سب بھلا کے جفائیں کرتے وفا کے قاتل. نبی حق کے یہ جو امتی ہیں یہی ہے آل ابا کے قاتل. اور یہ اس کی اپنی مصلحت ہے، وہ اپنا جسم رکھتا نہیں ہے، ورنہ یہ منصبوں کے غضب کے عادی ضرور ہوتے خدا کے قاتل. امام جن کا یزید ہوگا وہ کیا جانے حسین کیا ہے. بنے ہیں کاری یہ لا الہ کے، یہ لا الہ کی بقا کے قاتل. ماشاءاللہ بابا نے بڑا نعرہ سلوات. بھائی آپ نے جو مصرے پڑھے ہیں ان مصروں ایک ایک مصرے میں پوری تاریخ رقم کی گئی ہے. یاد رکھیے گا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا جسم رکھتا ہوتا تو یہ خدا ہی کو قتل کرتے. اور ہمارا جو گریہ ہے وہ اسی لیے ہے کہ وہ لوگ جو نظریہ لا الہ کے محافظ تھے انہوں نے ان کو ان کی دشمنی میں نہیں بس کہ خدا کی دشمنی میں قتل کیا. لیکن میں یہاں پر عجیب شعر ہے، کل اگر موقع ملا تو میں پھر لفظوں پر کچھ بات کروں گا اور جو ضروری ہوں گی انشاءاللہ. لیکن یہاں پر اس وقت عجب طرح سے عجب شعر ہے. دیکھیے یہ چیزیں بالکل عرفان والی ہیں. آپ سے میں اتنا قریب ہوں اس لیے میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں ربط مصائب سے پہلے. اور وہ یہ کہ دیکھیے کچھ چیزیں قابل غور ہیں کہ سب آپ نے سنی ہے یہ آیت جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں. ہے نا یہ؟ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے قریب ہے اس کے معنی اور ہیں اور ہم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں اس کا مطلب اور ہے. تو اس چیز کو سامنے رکھ کر محسن جون پوری نے عجب شعر کہا. اور اس سے پہلے شعلہ جون پوری کے بھی دو شعر میں پڑھنا چاہوں گا. وہ شعر شاید یاد آ جائے آپ لوگوں کو. 5-6 سال پہلے منور بھائی کے یہاں کی مجلس میں نے پڑھے تھے. شعلہ جون پوری اس وقت حیات تھے، اب مرحوم بھی ہو گئے ہیں. کہ کوئی حسین کے نقش قدم پہ کیا چلتا، کوئی حسین کے نقش قدم پر کیا چلتا کہ سنا کی نوک بھی ایک راستہ حسین کا ہے. کوئی حسین کے نقش قدم پر کیا چلتا کہ سنا کی نوک بھی ایک راستہ
हुसैन का है। बवक्त असर बताएं ये साहिब मेराज, बवक्त असर बताएं ये साहिब मेराज कि खुदा से अब भी कोई फासला हुसैन का है। बवक्त असर बताएं ये साहिब मेराज, इस शेर को खोला नहीं जा सकता कि खुदा से अब भी कोई फासला हुसैन का है। अब जो शेर मैं पढ़ने जा रहा हूं कि गैब से आई निदा जब तहे खंजर थे हुसैन, गैब से आई निदा जब तहे खंजर थे हुसैन, फातिमा तू न तड़प हम हैं रगे जां से करीब। देखिए ये नूरानी मखलूक है, अगर इनकी नूरानियत को आप नजरअंदाज करेंगे तो बहुत सी चीजें समझ में ना आएंगी। इसीलिए कल मैं बाद मजलिस असलम भाई से कह रहा था, असलम भाई ने एक जगह इसी हवाले से गुफ्तगू करते हुए इनकी नूरानियत, इसलिए कि हम लोग कल मैंने जहां पर मसाइब छोड़े थे कि अगर ज़हरा अपने बेटे के लिए बंद कफन तोड़ सकती, बंद कफन खोल सकती, तो वो ज़हरा फिर पुरसा लेने के लिए भी आ सकती है। वो अलग बात है कि हम अपनी मजलिसों को कितना रूहानी बना लेते हैं, कितना मुक़द्दस बना लेते हैं, कितना इस लायक बना लेते हैं, लेकिन हमारी कमियों के बावजूद वो करीम इब्ने करीम है। इसीलिए मजलिसों के आदाब में से एक अदब ये भी है कि अगर आपको मसाइब पर रोना ना भी आए तब भी पर रोने वाली सूरत बनाया। ये फलसफा है। बहुत अच्छी बात कही असलम भाई ने कि हम जिन शख्सियतों को देख नहीं पाते उनको हमारे ये चेहरे के सख्त मसाइब पर भी अगर हमारा सर भी नहीं झुक रहा है तो जो नूरानी मखलूक आती है उसे हमें उठे हुए सर कि हम ऐसे गमज़दा मसाइब के बाद भी, तो इसलिए इस माहौल को बनाइए आप। और ये बड़े मजमे में शायद बात ना हो सके, लेकिन छोटे मजमे में होने वाली मजलिसें इसीलिए कभी कभी ज्यादा पुरअसर हो जाया करती हैं। तो मैंने जो जिक्र छेड़ा ये अजीब बात है, और इस मौके पर अभी परसों कोई पूछ रहा था कि शाम गरीबा में हजरत अली का आना, लेकिन वही बात कि अपनी कौम को पूरी तरह से अक्ल के हवाले मत कीजिए। मौजिज़े और इख्तियार का फलसफा भी अपने लफ्जों में समझाते रहिए। और आपको पता है पाकिस्तान में शाम गरीबा की मजलिस, एक साल ऐसा मरहला आ गया कि उसे नशर न किया जाए, और जब नशर होने की बात आई तो ये हुआ कि अगर पढ़ा भी जाए तो कोई मौजिज़ा न पढ़ा जाए। लेकिन वही वाली बात, जो आदमी अपने नज़रिए को समझता है, अल्लामा रशीद तुराबी जैसे ने जिम्मेदारी ली, ठीक है कोई मौजिज़ा नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन जब उस शाम गरीबा की मजलिस के सलाम की बात आई तो इज्जत लखनवी का वो कलाम, अब आए हो बाबा जज़ाकुम रब्बुकुम, अब आए हो बाबा, वो पूरा कलाम पढ़वा करके इन हमारे बुजुर्गों ने ये पैगाम दिया कि हम अक्ल ताक़ुल की बात करेंगे लेकिन नूरानी सिलसिले को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। बहरहाल जनाब सैयदा ही नहीं, सारे अंबिया मौजूद थे।
لیکن حضرت علی نے جن ذمہ داریوں کو اپنے ہاتھ میں لیا ان ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کر کے میں نہج البلاغہ کا ادنا سا طالب علم ہوں، اور نہج البلاغہ کے اس خطبے میں عجب طرح سے ذکر ہے، 200 کے آس پاس کا یہ خطبہ ہے، جہاں مولائے کائنات کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو سپرد خاک کیا ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب آپ اس دنیا سے گئے تو آپ کا سر میرے سینے سے لگا ہوا تھا۔ آپ روایتوں میں سنتے ہیں کہ جب پیغمبر کا آخری وقت آیا تو زہرا کا زانو تھا، پیغمبر کا سر تھا، آنے والے نے دق الباب کیا، سیدہ نے جواب نہیں دیا، جب 3 دفعہ ایسا ہی ہوا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، پیغمبر کے رخسار پر پڑے، پیغمبر کی آنکھ کھلی، کہا بیٹی رو کیوں رہی ہو، گریا کیوں کر رہی ہو، کہا بابا کوئی آنے والا، وہی والی بات دیکھیے، وہی یہاں اختیارات ہر جگہ نظر آ رہے ہیں، کہا میری بیٹی یہ تیرے دروازے کا شرف ہے، ورنہ یہ آنے والا کسی سے پوچھتا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ایک طرف یہ روایت کہ زہرا کا زانو اور پیغمبر کا سر، اور دوسری طرف نہج البلاغہ کے یہ الفاظ کہ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کا سر میرے سینے سے لگا ہوا ہے، تو دونوں روایتوں کو ہم نے جمع کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہاں پہلے تو سیدہ کا زانو تھا، رسالت مآب کا سر تھا، لیکن مولا علی آگے بڑھے یہ کہتے ہوئے کہ بیٹی باپ کی جدائی برداشت نہ کر پائے۔ جزاکم ربکم، شاید اسی لیے زہرا کو الگ کیا اور پیغمبر کا سر مولا علی نے اپنے سینے سے لگایا اور پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے۔ جزاکم ربکم، تو جو کام پیغمبر کے آخری وقت کیا تھا وہی کام کربلا میں بھی شاید ہو رہا تھا کہ یقیناً زہرا کا زانو تھا، حسین کا سر تھا اور ماں کی فریاد تھی، اے دشت کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ۔ ہاں آزادارو، یہ اشارے صحیح لیکن عقل میں آنے والے ہیں کہ جب شمر کا کن خنجر چلنے والا تھا تو رسالت مآب نے کہا اے علی آگے بڑھو۔ تمام ہو گئی مجلس، تمام ہو گئی مجلس، اے علی آگے بڑھو، اس لیے کہ ماں بیٹے کی جدائی برداشت نہ کر پائے گی۔ یعنی یہی علی ہیں کہ پیغمبر کا زانو، پیغمبر کا سر جب زہرا کے زانو پر ہو تب آگے بڑھ کے رسالت مآب کا سر لے لیں، اور کربلا میں جب حسین کے گلے پر خنجر چلنے لگے تو علی آگے بڑھ کر کے زہرا کو الگ کر دیں۔ جزاکم ربکم، اور بات یہیں تک نہیں، اگر شام غریبہ میں وہ بیٹی باپ کو پکارے، آخری جملہ دیکھیے، اس گھرانے میں اہل بیت کے گھر میں، اہل بیت میں امام حسین کی شہادت اور کربلا کا ذکر مسلسل ہوتا رہا ہے۔ انشاءاللہ پہلی سفر کو میں ورود شام کی جب بات کروں گا اس وقت بھی میں اس سے متعلق ایک روایت پڑھوں گا، لیکن آج اتنا سنیے اور مجھے اجازت دے دیجئے کہ شاید مولا حسین جب اپنی ماں کے پاس گئے ہوں گے اور کہا ہوگا اماں آپ نے بلایا میں آ گیا اماں، لیکن وعدہ کرو جب حسین بلائے گا۔ شاید مولا حسین نے زہرا سے وعدہ لیا تھا، یہی وجہ ہے جب کربلا میں پکارا حسین نے تو 2 ہاتھ نمودار ہوئے، آئے میرے لال میری آغوش میں آ جا۔ مجھے کہنے دیجئے کہ اگر مولا حسین نے وقت آخر اپنی ماں سے وعدہ لیا ہوگا کہ اماں میں بلاؤں گا تو چلے آنا، شاید اسی طرح سے جناب زینب نے اپنے بابا سے آخری وقت وعدہ لیا ہو کہ بابا اگر آپ کی زینب بلائے گی، متوجہ ہو گئے نا آپ کہ اگر عصر عاشور میں حسین کے بلانے پر جناب زہرا آئیں تو شام غریبہ میں جناب زینب کے بلانے پر مولا علی آئے، فریاد کے بعد کہا جا بیٹی آرام کرو تمہارا بابا پہرا دے گا۔ واہ حسین
حسینا و مظلوما الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار عالم ان بلند ہوتی ہوئی آوازوں پہ رحمت نازل فرما۔ پروردگار عالم ہمیں معرفت خدا و رسول اور ایمان کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جو چیزیں بھی ہماری عقل سے ماورا ہیں ان کو منزل اطاعت و تسلیم میں آ کر قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں کامل الایمان فرما، ملت کو متحد فرما، سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل اور ہمیں اس لائق بنا کے ہمارا شمار بھی ان کے انصار و عوان۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔